کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہیں جن کے بارے میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے؟ آج ہم بات کریں گے اس عظیم عاشق رسول کی، اس عظیم خلیفہ، اس جری صحابی کی جن کی ہیبت سے شیطان بھی رستہ بدل دیتا تھا۔ آئے سنتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور یہ صرف حضرت عمر کی عظمت و شان کا بیان ہے، نبوت کا انکار یا اس کی کوئی نفی نہیں، کیونکہ فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عمر ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں۔ اگر آج کوئی عمر کے خلاف بولتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ عمر فی الجنہ یعنی عمر جنتی ہے، اور آج تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے میرے طریقے سے انکار کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان بھی ڈرتا تھا، شیطان عمر کے راستے سے بھاگ جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان اس راستے پر نہیں چلتا، یعنی بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا، جب وہ بولتا ہے تو حق ہی بولتا ہے۔ سوچے وہ صحابی جنہیں دنیا میں جنت کا محل دیا گیا اور وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا یہ عمر کا محل ہے۔ عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا سے مانگا اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صورت میں قبول فرما لیا۔ قبول اسلام کا اثر۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو قریش کانپ اٹھے، نماز کھلم کھلا ادا کی گئی، کفار کو ہیبت ہوئی اور اسلام کو طاقت ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ان کے ایمان لاتے ہی ہم نے کھلے عام عبادت کرنا شروع کر دی۔ فاروق اعظم کا لقب۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کو فاروق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ حضرت عمر کا دور خلافت عدل انصاف کی ایک بے مثال تاریخ ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ زکوٰۃ لینے والے کوئی نہیں رہے، سب مالدار ہو گئے، معاشرہ عدل سے بھر گیا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جو اپنے کندھوں پر آٹا اٹھا کر بیواؤں کے گھر پہنچاتے اور کوئی ان سے کہتا کہ حضرت ہم اٹھا لیں تو فرماتے عمر کا بوجھ قیامت کے دن عمر خود اٹھائے گا۔ زہد و تقویٰ دنیا سے بے رغبتی۔ پھٹے کپڑے زمین پہ سو جانا، تکیے کے بجائے اینٹ لگا لینا، روتے روتے رات گزار دینا، خود سے کہنا اے عمر اگر اللہ نے تجھے بخش نہ دیا تو تیرا کیا بنے گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اے عمر اپنا محاسبہ کر اس سے پہلے کہ قیامت میں تیرا محاسبہ ہو۔ آپ کے عدل کی مثال۔ آپ فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے کوئی بکری بھی پیاس سے مر جائے تو عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ آخری وقت اور شہادت۔ نماز کی حالت میں سجدے میں وہ شہادت نصیب ہوئی جس کی دعا وہ اکثر کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مدینے میں شہادت عطا فرما۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ یہ تھی عمر کی قبولیت۔ حضرت عمر کو نماز فجر میں شہید کیا گیا۔ قاتل فیروز مجوسی نے خنجر مارا۔ حضرت عمر نے زخمی حالت میں بھی فرمایا کیا میرا قاتل مسلمان ہے؟ جب پتہ چلا کہ مجوسی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ مسلمان کے ہاتھ سے قتل نہ ہوا۔ آخری وصیت یہ تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کی جگہ دی جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور یوں عمر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ آج ہم حضرت عمر کے نام پر بچوں کے نام رکھتے ہیں مگر ان کی صفات کو اپنانے سے کترا رہے ہیں۔ کاش ہم عدل کو اپنائیں،
چھوٹ سے بچیں، اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جان فدا کریں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں، حلال کمائے حرام سے بچیں۔ فاروق اعظم صرف ایک تاریخ کا نام نہیں، ایک طرز زندگی ہے ہر مومن کے لیے۔ یا اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا عدل و انصاف، تقوی، دیانت اور دین کے لیے جینے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔